ایک آخری مثال، ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ عہدے کی لالچ انسان کو، مال اور عہدے دونوں کے واقعہ ایک ساتھ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، انسان کی دنیا بھی تباہ کر دیتا ہے اور آخرت کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں 9ویں پارے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 176، 77 اور 78 میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا بلعام باعورہ کا۔ یہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، بڑا عابد، بڑا زاہد اور بڑا عالم، مستجاب الدعوات، وہ کچھ دعائیں کرتا تھا تو اس کی دعائیں قبول ہو جاتی تھی، اتنا بڑا آدمی تھا۔ قرآن نے کہا وَآتَيْنَاهُ مِنْ آیَاتِنَا کہ ہم نے اس کو اپنی کتاب میں سے کچھ سکھایا تھا، اس کو فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس کو چھوڑ دیا، شیطان کے پیچھے چلا، اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ ایسا بڑا آدمی، اتنا بڑا عبادت گزار کہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے تو اس کی دعائیں واپس نہ کی جائے، قبول کر لی جائیں۔ بلعام باعورہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہ قوم تھی، قوم عمالقہ، قوم جبارین، ان سے جنگ کرنے کے لیے تشریف، بہت توجہ سے سننا اس بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی فوج لے کر کے ان سے لڑنے کے لیے آئے، اس علاقے کو فتح کرنا تھا۔ قوم عمالقہ، یہ لوگ سوچے کہ اب موسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، اب تو خیر نہیں ہے، اب تو جنگ ہوگی۔ یہ لوگ لڑنا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے سوچا کہ کیا کیا جائے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ تو بلعام باعورہ کے پاس وہ جو شخص تھا، بہت بڑا عابد، زاہد، عبادت گزار، متقی، پرہیزگار، اس کے پاس آئے اور کہا کہ اس کا حل تو آپ ہی کر سکتے ہو۔ کیا کرنا ہے؟ کہا آپ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر دیجئے تاکہ ان کی فوج واپس چلی جائے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی وہ تو پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا، اگر میں بد دعا کر دوں گا تو میں تو برباد ہو جاؤں گا، میری دنیا بھی لٹ جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ لوگ ان کے پیچھے پڑے رہے، وہ ماننے کو تیار نہیں، تو لوگوں نے کیا کیا، بہت بڑا تحفہ دیا اس کو، بہت زیادہ مال و دولت اس کے پاس لگ رکھا اور کہا یہ لے لو اور اس کے بدلے میں ایک بار بد دعا کر دو۔ مال کی لالچ اور عہدے کی خواہش کہ بڑا رہوں، میں بڑا ہوں، مجھے لوگ پوچھنے آ رہے ہیں، میری چاہت ہے لوگوں کے دلوں میں، اس نے اپنے وقت کے سب سے بڑے پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر رسول حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بتانا کتنے جلالی پیغمبر ہیں، غصہ جب آتا تھا تو حضرت کے سر پہ بال کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے ہیں کہ ٹوپی میں آگ لگ جایا کرتی تھی، پتھر کو مارا تو پتھر کے ٹکڑے ہو گئے، اس پر لاٹھی کے نشان پڑ گئے۔ ایسے پیغمبر کے خلاف اس نے جب بد دعا کرنی شروع کی، اللہ کا نظام ایسا تھا کہ جب وہ بد دعا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر رہا تھا، اس کی زبان سے اس کی قوم کے خلاف بد دعا کے الفاظ نکلنے شروع ہو گئے۔ لوگ دوڑے آئے، آپ کیا کر رہے ہو بلعام، یہ کیا کر رہے ہو، تم تو ہمارے خلاف بد دعا کر رہے ہو۔ کہا کہ میں اپنے کنٹرول میں نہیں ہوں، میری زبان میرے قابو میں نہیں ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ابھی بد دعا ختم ہوئی تھی اور اس کی جو زبان تھی وہ زبان اس کی باہر سینے پہ آ کے لٹک گئی۔ اب تو یہ کہنے لگا کہ بھائی اب تو میری دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، اب میں کیا کروں۔ تو اس نے یہ کہا، اب دیکھو اس وقت بھی اگر وہ توبہ کر لیتا تو اللہ اس کو معاف کر دیتا، مگر اس کی خباثت نے اس کو اس پر مجبور کیا کہ اس نے لوگوں کو کہا کہ تم ایک کام کرو تو موسیٰ کی قوم تباہ ہو سکتی ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ تم اپنی خوبصورت لڑکیوں کو، بیٹیوں کو اچھی طریقے سے کپڑے پہناؤ، بناؤ، سنوارو، سنگار کر کے اور خوب بن ٹھن کر کے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں فوج میں چھوڑ دو، اور اس کو کہہ دو عورتوں کو، لڑکیوں کو، اگر کوئی بھی اس سے اپنی ضرورت پوری کرنا چاہے تو رکاوٹ نہ ڈالے، کوئی ایک بھی اس گناہ کے اندر مبتلا ہوا تو اللہ ان کو تباہ کر دیں گے۔ اس کی یہ چال کامیاب ہوئی، شیطانی چال، اور پھر ان لوگوں نے اپنے لڑکیوں کو، خوبصورت حسین جوان بچیوں کو موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں بھیج دیا۔ بہت سے جو فوجی تھے وہ سر جھکائے،
ان کی طرف نظر بھی نہیں کیا. لیکن ایک شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں سپہ سالار تھا، جنرل تھا، حضرت شمعون بن یعقوب کے خاندان سے تھا. اس کا نام کچھ بیان کیا گیا ہے، بعض لوگوں نے شمعون بھی بیان کیا ہے. بہرحال یہ شخص جو تھا ایک بڑا ذمہ دار تھا. وہ جو بادشاہ کی جو بیٹی تھی بہت خوبصورت تھی، اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا موسیٰ اس کے بارے میں تمہارا کیا حکم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تجھ پر بھی حرام ہے، مجھ پر بھی حرام ہے. کہا آپ تو یہی کہیں گے اور میں اس معاملے میں آپ کی بات ماننے والا نہیں ہوں. وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے ہوئے اس عورت کو خیمے میں لے جا کر کے اپنا منہ کالا کیا. اس کا منہ کالا کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہیضے کی طاعون کی بیماری ڈال دی اور تھوڑی ہی دیر کے اندر تقریباً 70,000 فوجی، 70,000 لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ مر گئے. اتنے میں حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان کا رشتہ دار کا ایک نوجوان جب یہ منظر ہو رہا تھا بہت غصے میں آ کر کے اس دونوں لڑکا کو، اس چھوکرے کو اور چھوکری کو، اس شخص کو جو زنا کر رہے تھے ان کو اپنے نیزے کے اندر سے دبا کر کے اللہ نے طاقت دی، اس کو اٹھا لیا اپنے نیزے کے اوپر، دونوں کو ایسے ہی نیزوں میں پرو کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا اور اس نے دعا کی یا اللہ جس نے یہ بدکاری کی گناہ کا کام کیا ہم نے اس کا کام تمام کر دیا، یا اللہ اس بیماری کو ہم سے دور فرما دیجئے. تو پھر اسی وقت جو بیماری اٹھا لی گئی. لیکن کہنا یہ ہے کہ اس لالچ کی بنیاد پر، اس حسد کی بنیاد پر، اس منصب کی چاہت کی بنیاد پر، مال کی محبت کی بنیاد پر یہ شخص نبی کے خلاف بد دعا کیا. کتنا بڑا نقصان ہوا. 70,000 لوگ فوج میں، موسیٰ علیہ السلام کے فوج کے لوگ مارے گئے. ادھر اس کی دنیا تباہ و برباد ہو گئی اور وہ فتح ہوئی، فتح ہونے میں بھی کافی دیر ہو گئی. مگر یہ شخص کے بارے میں قرآن پھر کیا کہتا ہے؟ یہ شخص وہ ہے جس نے شیطان کی پیروی کی. پھر اس کی مثال قرآن نے بیان کی ہے. ان کی مثال فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ کہ اس شخص کی مثال کتے کی ہے. کس چیز کی مثال؟ دنیا میں جو سب سے خسیس جانور ہے کتا، غلیظ جانور کا، اس کی مثال کتے کی. قرآن کہتا ہے ان تحمل علیہ یلہس وان تترکہ یلہس اگر تم اس پر بوجھ ڈالو تو بھی ہانپتا ہے، زبان باہر کرتا ہے، اور چھوڑ دو تو بھی یہ زبان باہر کرتا ہے، ہانپتا رہتا ہے. دوڑا تو بھی زبان باہر نکالتا ہے، چپ بیٹھا ہوا ہے تو بھی وہ زبان باہر کرتا رہتا ہے. فرمایا یہ دنیا کے چاہت والوں کی مثال ہے، دنیا کی لالچ کرنے والوں کی مثال ہے، یہ دنیا کے منصب اور عہدے کی طلب کرنے والوں کی مثال ہے، دنیا کے مال کی محبت میں ڈوب جانے والوں کی مثال ہے، دین کو چھوڑ دینے اور آخرت کو بھول جانے والوں کی مثال ہے. قرآن کہتا ہے کہ کتنی بری مثال ہے یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مثال اچھی نہیں ہے، مگر وہ لوگ جو دین کو چھوڑ کر کے منصب اور عہدے کی لالچ میں، مال کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ فیمس ہو جاؤں، میں سب سے زیادہ مشہور ہو جاؤں، اور اس کے لیے قوم میں فتنہ ڈالنا ہو وہ بھی ڈالنے کو تیار ہیں، آپس میں لڑانا ہو وہ بھی لڑانے کو تیار ہو، قوم تباہی کے راستے پر چلی جائے اس میں بھی وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہو. ایسے شخص کو قرآن نے کتے سے مثال دی ہے کہ ان کتوں کو چھوڑ دو، ان کا کام ہی ہے ہانپنے کا، ان کو تم مارو گے تو بھی وہی ہوگا، چھوڑ دو گے تو بھی یہی ہوگا. لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے بارے میں سوچیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کی محبت میں، دنیا کی لالچ میں، عہدے اور منصب کی لالچ میں، رتبے کی خواہش میں کہیں ہم کسی پر ظلم تو نہیں کر رہے ہیں، کسی پر ہم گناہ کا کام تو نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری مثال جو قرآن نے بہت غلط مثال ہے یہ جو ہمارے بارے میں دی، جو اس کے بارے میں دی گئی ہے، کہیں ہم بھی اس کے مصداق نہ بن جائیں، کہیں ہم بھی اس میں شامل نہ ہو جائیں. اس لیے ہمیں بہت ہی غور کرنا چاہیے اس پر اور بہت توجہ دینی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو مال کی محبت سے نکال کر کے اپنی محبت نصیب فرمائے. عہدے اور منصب اور رتبے اور دنیا کے جو کرسیاں ہیں، میں مشہور ہونے اور فیمس ہونے کا جو خواہش ہے، اللہ اس سے نکال کر کے ہمیں جنت اور اللہ کی محبت کی خواہش ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، قوم کو فتنوں سے بچائے اور ہمارے منصب و عہدے کی لالچ کی وجہ سے امت کو لڑانے، امت میں بگاڑ ڈالنے اور فتنہ سے ہمارے اور آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.